نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنے رحم و کرم کی بارشیں برساتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے جو کل آیت مبارکہ پڑھی تھی اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ آیت نمبر 219 میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ دونوں جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن وہ فائدے جو ہیں وہ گناہ سے زیادہ بڑے ہیں، یعنی نقصانات سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کی بہترین تربیت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو نکال دے گا تو اس کی جو زندگی ہے دنیاوی وہ بھی بہترین ہوگی اور اس کی آخرت جو ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بہترین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اسی لیے نازل فرمایا تاکہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ آگے آیات مبارکہ جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اس کے متعلق ہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، کل آپ کہہ دو، اصلاح، کچھ سنوارتے رہنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن، اور اگر، تخالطوہم، تم ساتھ ملا لو ان کو، فإخوانکم، تو بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، خوب جانتا ہے، المفسد، بگاڑنے والے کو، من المصلح، اور سنوارنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، ضرور وہ مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پہ غالب، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ تو خالطوہم، تم ساتھ ملا لو ان کو، خالام تو اس کا روٹ ورڈ ہے، فإخوانکم، تو بھائی ہیں تمہارے، خوا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، المفسدہ، بگاڑنے والے کو، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، من المصلح، سنوارنے والے سے، صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، لعنتکم، ضرور وہ مشقت میں ڈالتا ہے تمہیں، عین نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم اس کے مختصر سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، ویسألونک عن الیتامی، قل اصلاح لهم خیر، وإن تخالطوهم فإخوانکم، واللہ یعلم المفسد من المصلح، ولو شاء اللہ لأعنتکم، ان اللہ عزیز حکیم۔ دنیا اور آخرت کی بلائی میں وہ اور آپ سے وہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پہ غالب، کمال حکمت والا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا وضاحت کی گئی ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو،
دنیا جو تیزی سے ختم ہونے والی ہے اور آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس پہ غور و فکر کرو تاکہ جو سزا اور جزا ہے اس کی تمہیں پہچان ہو سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی، جو یہ ہے ان الذین یأمرون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوگے۔ تو ایمان والوں پر یہ بہت گراں گزری، انہوں نے خوف سے یتیموں کا مال اور کھانا اپنے کھانے سے الگ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دو ان کے لیے جو کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا ہی بھلائی ہے۔ اصل مقصد تو یتیم کے مال کی اصلاح اور حفاظت ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اگر یتیم کا مال دوسرے مال میں اس طرح ملا لیا جائے کہ یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچے تو جائز ہے، جیسے بھائی مل جل کے رہتے ہیں۔ اصل معاملہ نیت اور عمل کا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی فیملی میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کی وراثت میں کچھ ہے، کچھ مال ہے، کچھ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، تو آپ ان کے پیسوں سے اپنے کاروبار میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ جو ہے، اصل مقصد جو ہے یتیموں کے بچوں کی یعنی کہ مال کی نگہداشت کرنا اور ان کے مال کی اصلاح کرنا، ان کے مال کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر فرض کریں کوئی آپ کے بزنس میں کوئی لاس ہو رہا ہے تو اس کا نقصان جو ہے، اس کا جو اثر ہے یتیم کے مال پہ نہیں آنا چاہیے، یتیم کا مال بڑھنا چاہیے نہ کہ کم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پہ آپ کو عمل دے گا، آپ کا جتنا بھی عمل ہوگا آپ کی نیت پہ ہوگا، آپ کس نیت سے ان کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی نیت ان کی بھلائی کے لیے ہے تو نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ بچے ہیں ان کو کیا پتا، فرض کریں 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو 50,000 30,000 یا 40,000 مل رہا ہے، آپ آدھی اماؤنٹ ان کے کھاتے میں رکھیں اور آدھی جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیت خراب ہے۔ اس طرح جو یتیم کا مال ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے یتیم کے مال، یتیم کے پیسے پہ جو بھی بزنس کیا، آپ پہ یہ فرض ہے آپ جو کا توں ویسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں رکھیں۔ فرض کریں آپ کے پاس اگر 100 ہے کسی یتیم کا، آپ نے وہ 100 کہیں لگایا، اس پہ آپ کو کچھ اماؤنٹ ملا، فرض کریں 10 روپیز ملے، 20 روپیز ملے، یا جتنے بھی ملے، 1.5 ملے، کچھ بھی ملا آپ کو اس پہ، تو آپ ویسے کے ویسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں اس کے جو اس کا اکاؤنٹ ہے یا اس کے جہاں پہ آپ نے پیسے سیف رکھے ہیں اس کے اندر ایڈ کر کے تحریری طور پہ اپنے پاس لکھ کے رکھو، تاکہ آپ کو بھی یاد رہے، اور جب کل بچہ وہ بڑا ہو تو آپ اس کو بتا سکیں کہ یہ دیکھو یہ تمہارا سارا جو ہے سرکل میں نے اس طرح چلایا تھا، یہاں پہ میں نے بزنس کیا اور یہاں سے جو پیسے آئے وہ یہ سارے درج ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو اجر دے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، وہ چھوٹا بچہ میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے یا بہن کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا گھر کا بچہ ہے، اتاؤ چڑھاؤ ہو رہا ہے یا میرے ہاتھ کچھ تنگ ہے تو میں اس کے پیسے کھا لوں، تو یہ ہوگا غلط بات اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جیسے اوپر آیت میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الجتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ ان جنہوں نے یتیم کا مال کھایا انہوں نے ظلم کیا اور اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرا، اور ان کا انجام بھی جو ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہوگا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بھی زیادتی ہو ہم سے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، اور شیطان مزید ہمیں بہکا بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں کے تعاقب میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی کریں گے، تھوڑا سا بھی اونچ نیچ کریں گے، کوئی اور کو پتا چلے یا نہ پتا چلے، لیکن ہمارا رب جو ہے ہمیں خوب جان رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہر ٹائم، ہماری نیتوں کو سمجھنے والا ہے۔ ایسے میں انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کی نظروں کا سمجھے گا کہ اللہ کی نظروں کے حصار میں ہوں میں، تو وہ ضرور اپنے آپ کو صحیح سمت میں رکھے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والوں سے خوب جانتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب معلوم ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے، کس کی نیت فساد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر آپ کے دل میں ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھل جائے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر بگاڑ ہے تو وہ اسے جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں دل پاک ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لہٰذا آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، اس کو ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس ٹائم بھوک لگنی ہے، کس ٹائم اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے، کس ٹائم اس کو اس کے لباس جو ہے وہ چینج کروانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس سے کئی گنا بہتر ہمیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم کتنے اخلاص کے ساتھ غریبوں کا، یتیموں کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے شک ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن غریبوں، یتیموں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر ہم اپنے جیب سے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا اخلاق رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ فرض کریں کوئی یتیم بچہ ہے تو آپ اس کی دل جوئی کے لیے آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں، آپ اس کو اللہ کی طرف لا سکتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ دلا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ ہو تو آپ کسی غریب کا، کسی یتیم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ حق ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں، شفقت والا معاملہ رکھیں، اور ہمیشہ اس کو اپنے سے اوپر سمجھیں۔ یہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کی دعائیں اور ان کو یہ توجہ اللہ کے جانب ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی اور سننے والا تو ہوتا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے جن کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں ہوتا، ان کا آسرا جو ہوتا ہے وہ رب العالمین ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ایک طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ آزمائش صرف ان کی نہیں ہوتی، ہماری بھی ساتھ میں آزمائش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہماری فیملی میں کوئی انسان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کو تو نہیں پتا ہمارا باپ چلا گیا، یہ تو آزمائش اب ان لوگوں کی ہے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، جن کی فیملی کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، آپ نے ان یتیموں کا کتنا ساتھ دیا۔ اب یقین کریں اگر بیوہ اور یتیم کو عزت کے ساتھ گھر بیٹھے ان کو 2 وقت کا کھانا آسانی کے ساتھ ملے تو یقین مانے کوئی بھی عورت غلط راستے کی طرف نہ چلے۔ آج جو 99% عورتیں
بیوہ ہونے کے بعد اس کام میں ملوث ہو جاتی ہیں، وہ بعد میں کیا کہتی ہے، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہتی ہیں، بچے بھوکے مار رہے تھے، مجبوری لے آئی اس سائڈ پہ۔ اور یہی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہوئے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کا حق نکالتے رہیں، ان کو گھر بیٹھے عزت کے ساتھ 2 وقت کا کھانا ملتا رہے، تو کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو تذلیل کیا جائے، اس کی جسم کو نوچا جائے، اس کی توہین کی جائے، کوئی بھی نہیں چاہتی، بے شک وہ کتنی بھی کرپٹ عورت ہو، اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی عزت کرنے والا ہو۔ تو ایسے میں اگر ہم لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب العزت بہت ساری آسانیوں والے معاملے فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو یہ صدقہ ہوتا ہے میرے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، صدقہ تو ہم غریب کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، لیکن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کیسے؟ جب ہم کسی کو دیتے ہیں ان کے دل سے دعا ہمارے لیے نکلتی ہے، اور وہ جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانیوں والے معاملے کرنا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرنا، ان سے راضی ہو جا، تو اللہ رب العزت ہمارے معاملات بھی آسان فرماتا ہے، ہم سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے مسائل جو پھنسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی آسانی کے ساتھ حل فرما دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یتیم کے معاملے میں تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم گناہ گار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح اور بہتری سے غرض سے ان کا مال اپنے مال سے ملانے کی اجازت نہیں دیتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانے کا اگر نہ اجازت دی ہوتی تو تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی۔ اپنا کاروبار دیکھتے، یتیم کا دیکھتے، اس کے گھر کا دیکھتے، اپنے گھر کا دیکھتے، یا اس کے تربیت فرماتے یا اپنے بچوں کی تربیت کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ اجازت اس لیے دی کہ تم بہترین طریقے کے ساتھ اپنا گھر بھی چلاؤ اور یتیموں کی کفالت بھی کرو۔ انسان ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آتی، ورنہ اللہ رب العزت انسان کے لیے بہت ہی آسانیوں والے معاملے رکھے ہیں، اور یہ قرآن پاک تو ہے ہی ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے۔ جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی 99% جو ہوتی ہیں پریشانیاں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے شریعت اتنی اچھی، اتنی خوبصورت اور اتنی آسان نازل فرمائی کہ جب ہم اس پہ دل کی گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ تو دین آسان ہی بہت ہے، ہر جگہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ ہم عمل نہیں کرتے، ہم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے، کہیں دنیا کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، کہیں اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، کہیں اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، اب ہم کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، ایسے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا یہ ایسے کام کر سکتے۔ ہماری جو آدھی سے زیادہ ٹینشنیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں اپنے رب کو کئی دفعہ ناراض کر چکے ہیں، کئی دفعہ ناراض کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے احکامات کو سمجھ لیں، تو ہمیں لوگوں کی نہیں صرف رب کی پرواہ ہوگی کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے۔ اگر ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے، ہم سے راضی ہو جاتا ہے، تو دنیا کے جو ہے مسائل اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسا اس کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، دنیا جائے بھاڑ میں، رب راضی ہے تو سب راضی ہے۔ یہ جو دنیا سٹارٹنگ میں دین پہ چلنے والوں کو سٹارٹنگ میں باتیں سناتی ہے نا، لو جی ساری زندگی
فیشن کیا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور آخری جب ٹائم آیا اب یہ ابایا پہننے شروع ہو گئی، اب یہ پردہ کرنے لگ گئی، اب یہ ختم کی چیز نہیں کھا رہی، اب یہ جو ہے محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرتی، اب یہ شادیوں پہ جاتی ہے تو حجاب کر کے جاتی ہے، اب یہ جو ہے اپنے آپ کو اسلامک بہن سمجھتی ہے، قرآن کے ساتھ ترجمہ پڑھنے لگ گئی ہے، اپنے آپ کو نیک پروین بنا کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ ساری سٹارٹنگ میں جو باتیں کرتے ہیں نا، جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں نا، وہی لوگ آپ سے آ کے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم اس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب کو باتیں ہوتی ہیں، یہ مت سمجھے کہ صرف شاید ہمیں ہی لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں، دین پہ چلنے والا ہر انسان جو ہے اس جو ہے پروسیجر سے گزرتا ہے۔ نبیوں ولیوں کو اماموں کو باتیں ہوئیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور خوش ہوا کریں آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے دین کو لے کے تو آپ فخر سے خوش ہوا کریں اور الحمدللہ کہا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا کہ لوگ مجھ پہ فکرے کس رہے ہیں، میرے دین کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، میرے دین کے حوالے سے مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ کم سے کم کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ فحشہ ہیں، آپ کی زبان جو ہے لینگویج جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، آپ بغیر حجاب کے اپنے آپ کو نمائش کی چیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہی کہتا نا کہ آپا جی بن گئی، بڑی بہن اپنی ماں کی بہن لگتی ہو، یا آپ عمر سے 10 گنا بڑی لگ رہی ہے، تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہم اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے کہ ہمیں اتنا میچور اس نے کر دیا کہ ہم اپنی ایج سے 10 سال بڑی لگ رہی ہیں۔ الحمدللہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، اور میں خوشی سے کہتی ہیں، کچھ لوگ مجھے اس طرح بھی لقب سے پکارتے ہیں کہ اکثر خواتین کو پکارا جائے تو ان کو چڑ ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا لقب کیوں دیا گیا ہے، تو میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں الحمدللہ۔ اگر مجھ سے بڑی اٹھ کے بھی مجھے باجی، خالہ، آنٹی کچھ بھی کہہ رہی ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری پرسنالٹی اس قدر باروب رکھی ہے کہ اگلا بندہ مجھے اپنے سے بڑا سمجھ رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ دنیا جو ہے آپ کو نہیں جینے دے گی، اگر دنیا کو راضی کریں گے تو آپ کی آخرت کبھی بھی نہیں سنور سکتی۔ دنیا کو راضی کرنا چھوڑ دیں، صرف اپنے رب کو راضی کریں، اور رب کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اب یقین کریں، یہ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، جو انسان قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دنیاوی معاملات سارے ایسے آسان فرما دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا مکھن سے بال نکالنا، آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جو باتیں کرتی ہیں وہی ان کے ایک ٹائم آتا ہے، ایسا آتا ہے وہی دنیا ان کے سامنے جھکی ہوتی ہے الحمدللہ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ان اللہ عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پہ غالب، اللہ تعالیٰ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، وہی فعل انجام دیتا ہے جس کا تقاضا اس کی حکمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے افعال اس کی حکمت کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کا حکم دیتے ہیں جس میں فائدہ غالب ہو، اور اسی چیز سے روکتے ہیں جس کا نقصان غالب ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے ہر چیز پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کا اس کی یعنی کہ صفات، اس کی حکمت اس کو دکھاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت انسان کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر نقصان غالب آ رہا ہو کسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، جیسے ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں، جس کے
تھوڑے سے فائدے بھی بتائے گئے لیکن نقصانات زیادہ ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اس کو حرام قرار دیا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا قرآن پاک سے۔ ایسے مسائل بھی ہم پڑھیں گے جس سے ہماری جو ہے اللہ رب العزت آنے والی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ضرورت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی 99 صفات اس لیے بتائی تاکہ ہم ہر صفت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو جان سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی ایسی صفت بتائی جس میں غصہ اور غضب ہے، ساتھ ہی دوسری ایسی صفت ساتھ بیان کر دی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہیں۔ جیسے یہاں پہ عزیز ان کے ساتھ حکیم بتایا، عزیز یعنی کہ غالب، سب پہ نظر رکھنے والا، کڑی نظر رکھنے والا۔ اور آگے کیا ہے، حکیم، حکیم کے معنی کیا ہے، حکمت والا، سمجھنے والا، اور جو اس کی دانائی میں بات آتی ہے اس پہ ہی وہ عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ کچھ فائدہ وقتی ہوتا ہے، کچھ فائدے بعد میں جا کے انسان کو پتہ چلتے ہیں کہ آیا یہ جو کام تھا اس کا یہ فائدہ تھا۔ یتیم کے متعلق اسلام کیا حکم دیتا ہے، جس طرز عمل سے میں ان کے لیے بھلائی ہو وہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر اپنا اور یتیم کا خرچہ اور رہن سہن مشترکہ رکھیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کن صفات کے شعور سے یتیم کے بھلائی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز، سب پہ غالب سے یتیم کے بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور اگر یتیموں پر آج غلبہ رکھتے ہو تو تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے۔ یعنی کہ اگر یتیم جو ہیں وہ اس لیول میں نہیں ہیں، بچے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں اس قدر دانائی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اگر تم ان پہ غلبہ رکھتے ہو، ان کے یعنی کہ ولی بنے ہوئے ہو، تو مت سوچو کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تمہارے اوپر بھی تمہارا رب ہے جو دیکھ رہا ہے، تم پہ غالب ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم سے بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، اور یقیناً یتیموں کے ساتھ بھلائی میں بھی ان کے لیے ہی تو فائدہ ہے، لیکن بھلائی کرنے کے لیے آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات علیم کا شعور دلا کر بھلائی کی ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور فساد کرنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ جو بہت خوبصورت تھی یتیموں کے بارے میں، اور ہم بہت زیادہ قرآن پاک میں یتیموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مساکین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ صفات کے بارے میں بتایا کہ یہ جو یتیم اور مسکین کی صفت ہے، ایسے لوگ جو ہیں ان کو کس طرح آپ نے ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، کیوں ترغیب دلائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہے وہ ہمیشہ نرم رہے، اور نرم دل جو ہوتے ہیں جیسے مٹی کو نرم کر دیں اور اس کے اندر بیج بو کے اس میں پانی ڈالے تو وہ فوراً بیج جو ہوتا ہے اس کی پنکھڑیاں نکل آتی ہیں، ایسے ہی ہمارا دل نرم ہوگا، ہم یتیموں پہ اپنا مال خرچ کریں گے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یتیموں کے معاملے میں ہم نرم گوشہ رکھیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں رکھے گا، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی بلند مقام رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم جو ہے اس کے سر کے جتنے، اگر یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے برابر، یعنی کہ اس کے ہاتھ کے اندر جتنے بھی اس کے بال آ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس انسان کو اتنی ہی بھلائیاں دے گا، اتنی ہی نیکیاں دے گا۔
اور یتیم کی اچھی کفالت کرنے والا روزے قیامت جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ تو کیا یہ خوشخبری چھوٹی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے والا اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور یتیموں اور مساکین کا حق دلانے والا بنا دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس پہ اس رب کا بھی حق ہے، اس کے بندوں کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے غریبوں کی مدد کریں گے، مساکین کو کھانا کھلائیں گے، ان کو ترغیب دلائیں گے، تو یہی یتیم مسکین کل صاحب حیثیت ہونے کے بعد دوسرے غریبوں اور یتیموں کا جو ہے خیال رکھیں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا بنا دے۔ اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے، اور اگر ہم سے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے کوئی زبر زیر کی مسٹیک ہو جائے تو اللہ رب العزت ہماری نادانی سمجھ کے ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پکڑ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جن کے والدین اس دنیا میں ہے اللہ رب العزت ان کو زندگی والی، صحت والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے بچوں کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبر پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔